अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आप सबको खुशामदीद, मुबारकबाद कि आपने कुरान कोर्स ज्वाइन किया। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इस कुरान कोर्स को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी इसके ज़रिए कुरान के 50% से ज़्यादा अल्फाज सीख लेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है, पहली क्लास है। अल्लाह ताला से दुआओं के साथ हम इसे शुरू करते हैं। हमारा ये कुरान कोर्स वीटीसी, आपके जितने भी हैं, 5 हैं या 6 हैं, उन तमाम वीटीसीज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए है, और फीमेल वीटीसीज के लिए। माइट बी पॉसिबल कोई अ, बच्चों का जो है वीटीसी, शायद उसमें भी उसके भी कुछ लोग हों। तो मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। पहले कुछ तारुफ ले लेते हैं। तारुफ कहाँ से हमारा शुरू होता है कि ये कोर्स किसने डिजाइन किया। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम माशाल्लाह बहुत हाई प्रोफाइल टीचर हैं दमाम यूनिवर्सिटी में। और डॉक्टर साहब की अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी हाई प्रोफाइल इदारे शामिल हैं, स्टेट से लेके इंडिया, सऊदीया और दुनिया के और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। डॉक्टर साहब ने पीस टीवी भी इस्टेब्लिश किया, उन्होंने अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी भी इस्टेब्लिश की। और बुनियादी तौर पे ये जो कोर्स आपके सामने है ना, ये अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी ही के तहत की जाने वाली मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है। तो हमारी ज़्यादातर दुआएं, ख़ास तर दुआएं बिलखुसूस डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम के लिए हैं, जिन्होंने ये कोर्स इतने अच्छे तरीके से, इतने आसान तरीके से हम सब के लिए डिज़ाइन किया। और उसके बाद अरशद इकबाल मलिक साहब का जिक्र करना तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि अरशद साहब ने डॉक्टर साहब से सीखा और उन्होंने इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में लॉन्च किया। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब, अरशद साहब जो हैं, उन्होंने 2007 में पाकिस्तान में काम शुरू किया था और 2009 में अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के नाम से एक इदारा कायम किया, जो पूरे पाकिस्तान में उस वक्त और अब पूरी दुनिया में यहाँ से लॉन्च किए जा रहे हैं कुरान कोर्सेज, चाहे वो ऑनलाइन है, और इस्लामाबाद की इस हेड ऑफिस में फिजिकल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरशद इकबाल मलिक साहब का भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफाइल कितना हाई है ना। तो ये लोग वो हैं जो दुनिया के साथ साथ दीन के भी काम में पूरी जांफिशानी के साथ और वक्त की कदर करते हुए पूरी तवज्जो के साथ शामिल हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, दुआ गो भी हूँ अपने मोहतरम टीचर्स के लिए, जिनसे मैंने कुरान पाक का तर्जुमा सीखा, कि उन्होंने जैसे मुझे सिखाया कुरान को आसान तरीके से। डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के एक बड़े रीनाउंड टीचर हैं। सिस्टर फरीहा सज्जाद बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीजन्स टीचर हैं। इन्होंने भी अल-फलाह ट्रस्ट को ज्वाइन किया हुआ है और ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाती हैं। तो मैं एडवांस लेवल उन्हीं से कर रही हूँ। और उसके बाद जाहिर है मेरे पेरेंट्स और मेरे दूसरे टीचर्स, जिन्होंने मुझे दीन की तालीम और कुरान की तालीम में मदद भी दी और रहनुमाई भी दी। खुद मैं बिनते वली हूँ। अपना तारुफ आप सबको करवा रही हूँ। आप यहाँ सामने काफ़ी लोग बैठे हुए नज़र भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है कि हम मुख्तलिफ जगहों से एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। किसके लिए? कुरान के लिए। तो मेरा तारुफ ये मुख्तसर सा तारुफ है कि मैं कुरान की टीचर हूँ। अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के तहत पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, फिजिकल कोर्सेज भी करवाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ ये मेरा 9वां बैच शुरू हो रहा है। ये मैं 9वीं क्लास जो है, 9वां कोर्स पढ़ा रही हूँ। और इसके अलावा मैंने मास्टर्स किया हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और एक छोटे से इदारे में मैं जॉब कर रही हूँ।
اب ہم بات کرتے ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے ویژن کی۔ میں اور آپ جس مرکز کے تحت اکٹھے ہیں وہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ ان کا مقصد ہے کہ ہم ایک جیسے ذہن کے لوگوں کو اکٹھا کرے، تاکہ اسلامک امت والا وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اسلامی امت مل کر قرآن کو سمجھے اور قرآن کو پھیلائے، اور کیسے کہ اسلامی اقدار جو ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں پہ اس کو اپلائی کرتے ہوئے، صرف ایک دن کے لیے قرآن کی ایک کلاس کے لیے یا قرآن کے کسی ایک کورس کے لیے نہیں، بلکہ 24 گھنٹے 7 دن، یعنی ہر وقت ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے، اس طرح کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے الفلاح منزل ٹرسٹ کام کرتی ہے۔ اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بڑی محبت سے دیکھیں۔ یہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کے پیغام کو پاکستان میں پھیلانے کے لیے۔ الفلاح منزل ٹرسٹ کا ہیڈ آفس ہے یہ، اور یہاں پہ الفلاح منزل ٹرسٹ فزیکل کورسز بھی کرواتی ہے، ٹیچرز کو ٹریننگ بھی کرواتی ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں آج، تو مجھے بھی یہیں پہ ٹریننگ ملی تھی ٹیچنگ کرنے کی، اور ابھی سے سب دعا کر لے کہ انشاءاللہ آپ یہ کورس اتنا اچھا سیکھیں گے، اتنا اچھا کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ کچھ مہینوں بعد آپ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے اس مرکز میں، اس عمارت میں، اور آپ بھی یہاں سے جا کر ٹیچنگ کا کورس کریں گے، اور پھر آپ بھی ساری دنیا میں لوگوں کو آن لائن بھی، اور اگر آپ کے لیے فزیکل پاسبل ہے تو فزیکلی بھی آپ قرآن کا پیغام پہنچائیں گے۔ الفلاح منزل ٹرسٹ کا کام ایسے رکا نہیں، بلکہ الحمدللہ اتنا بڑا ایسے بڑھ رہا ہے، اور روز بروز بڑھ رہا ہے کہ خود اسلام آباد میں بھی، کراچی میں، پشاور میں، اور بھی دوسرے شہروں میں الفلاح منزل ٹرسٹ کے تحت مختلف ادارے قائم ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کو کچھ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ ادارے الفلاح منزل ٹرسٹ کے تحت کام کرتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں آن لائن کورسز بھی اور فزیکل کورسز بھی کنڈکٹ کروا رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنی اور آپ کی۔ تو مجھے یہاں تو کافی لوگ نظر آ رہے ہیں، اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ سب موجود ہیں۔ تو تعارف تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مجھے تھم نیل نظر آ رہا ہے، الکریم، یہ الکریم والے لوگ بتائیں گے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں؟ اگر کلاس انسٹرکٹر موجود ہیں تو وہ مجھے مختصر تعارف کروا دیں کہ آپ کے ادارے کا نام کیا ہے، آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں جو کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ الکریم سے سسٹر آپ شروع کریں، بتائیں۔ جی سسٹر، الکریم، الکریم سے کون سسٹر موجود ہیں؟ کوئی کورس انسٹرکٹر یا کوئی بھی؟ یہ دو سسٹرز مجھے نظر تو آ رہی ہیں، لیکن آپ شاید، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی میم آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو الکریم والوں کو شاید نہیں پتا چل رہا، تو اس طرح ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ سسٹرز آپ مجھے کچھ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ آپ کے اس سینٹر کا نام کیا ہے، اور آپ کون کون سسٹرز موجود ہیں، کتنے بچے ہیں یہاں پہ؟ الکریم سے یہ جو سسٹر ہیں، اچھا شاید انہیں نہیں پتا چل رہا کہ ISDP، ISDP پہ کون موجود ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میم ہمارے اسٹوڈنٹ 20 ہیں۔ آپ ISDP سے بات کر رہی ہیں سسٹر؟ جی
माशाल्लाह। अच्छा, आपका नाम क्या है? हाजरा। हाजिरा हैं हमारे साथ आईएसडीपी से। हाजिरा, ये आपके इस इदारे का पूरा नाम क्या है? ये आईएसडीपी से मुझे समझ नहीं आ रही। अलशकूर सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अशकूर वीटीसी। ठीक है। तो अब सबको मालूम तो हो गया होगा कि अशकूर वीटीसी से, अशकूर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से हमारे साथ सिस्टर हाजिरा मौजूद हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और इनके पास इस वक्त वो कह रही हैं कि तकरीबन 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र भी आ रहा है। माशाल्लाह हाजिरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबकी कोशिशों को भी। और जो सामने सिस्टर्स बैठी हैं, स्टूडेंट्स बैठी हैं, आप सबको भी सिस्टर्स अस्सलाम वालेकुम। सबको खुशामदीद, सबको मुबारकबाद कि आप आई हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको मुस्तकिल इस कोर्स में आने की और यहाँ से आसानी के साथ कुरान को बेहतरीन तौर पे सीखने की हिम्मत और तौफीक दे। आमीन। तो सपने आईएसटीपी वालों का, शकूर वीटीसी का तारुफ ले लिया। अब दूसरे पे चलते हैं। अल करीम वालों को तो शायद नहीं पता चल रहा कि उनका नाम अल करीम से लिखा हुआ है। अ, तब तक हम मोहम्मद अहमद मकी यहाँ अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर आप बताएं, आपका अपना नाम क्या है? आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं? आपके इदारे का नाम क्या है? मैम, मेरा नाम आयशा जिक्रिया है। हम यहाँ पे दो टीचर्स हैं और दूसरी का नाम आयशा मारिया है। हम्म। हमारे पास तो माशाल्लाह 40 बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। और अब हमारे जो प्रेजेंट है वो 30 हैं, और हमारे अदारे का नाम है फातिमा दुरानी फातिमा। कम्प्लेक्स। जी, फातिमा दुरानी कम्प्लेक्स। फातिमा दुर्रानी कॉम्प्लेक्स, माशाल्लाह। देखिए जी, फातिमा दुरानी कॉम्प्लेक्स से हमारे पास तकरीबन 40 के करीब स्टूडेंट्स हैं और दो टीचर्स भी मौजूद हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद और सबको मुबारकबाद कि आप ये कोर्स। वालेकुम अस्सलाम। अब ये क्लास वाला माहौल लगा है ना? तो अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ शामिल होके, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये तो बाबरकत क्लास है। तो अल्लाह ताला से आप दुआ करके बैठें कि अल्लाह ताला हमें सारे कोर्स में इस तरह इकट्ठा रखें और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने की हिम्मत और तौफीक भी दे। आमीन। आमीन। तो अब ये अल करीम वालों को अब अगर पता चल रहा है मेरी बात का, तो अल करीम से जो टीचर्स मौजूद हैं, सिस्टर्स, अगर अब आप अपना तारुफ करवा दें तो अच्छा है। अच्छा, मेरा ख्याल है सिस्टर्स को अभी भी नहीं पता चल रहा। तो वैसे अगर इस तरह से आपको समझ आ रही है कि देखिए, अशकूर वीटीसी वालों ने, फातिमा दुरानी वीटीसी वालों ने अपना तारुफ करवा दिया, तो जो दूसरे वीटीसीज हैं वो भी अपना मुख्तसर तारुफ करवा दें। यानी तारुफ सिर्फ ये करवाने के आपके वीटीसी का नाम क्या है, टीचर्स कौन कौन हैं, और आपके पास इस वक्त कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जी, कोई बताएगा? सिस्टर्स। अच्छा, इस तरह काफी वक्त लग जाएगा। तो मेरा ख्याल है अभी आज पहला दिन है ना, तो प्रैक्टिस उस तरह से है भी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह आपका तारुफ अगली क्लासेस में भी लेते रहेंगे। अच्छा, ये एक सिस्टर मुझे अभी नजर आ रही हैं यूसुफ अली के नाम से, जिन्होंने लॉग इन किया है। सिस्टर, आप बताएंगे कि आप किस इदारे से ज्वाइन कर रही हैं और आपके पास स्टूडेंट्स हैं? ये जो आपके साथ कोई बच्ची भी है आपको। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं सना सलीम हूँ सना सलीम। और अल नाफे सेंटर से। हम्म। और मेरे पास 8 स्टूडेंट मौजूद हैं। 8 स्टूडेंट? जी जी, वो एब्सेंट है ना कुछ। जी जी। टोटल मेरे पास लेकिन आज 8 स्टूडेंट हैं। ठीक है। जजाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपको भी बहुत मुबारक हो सिस्टर, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं। और मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि इतनी सर्दी में लोगों का अपने घरों से निकलकर इदारे में आना और सर्दी में बैठना, तो ये एक हिम्मत
आप लोगों ने की है, अपने घरों को छोड़ के अपने तालीमी इदारों में आती हैं, और अब सारी बाकी भी सब मसरूफियात को छोड़कर आप इस क्लास के लिए बैठी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब के लिए बहुत ही आसानियां और बहुत ही बरकत पैदा करें इस काम में। इस क्लास की बरकत से आपके लिए सारे कोर्स में बरकत हो, आमीन। तो ये आप सबका तारुफ है। तारुफ हम साथ साथ में मजीद भी लेते जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि अभी सबका तारुफ नहीं हुआ। हम एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में भी इकट्ठे होकर हम एक दूसरे का तारुफ लेते रहेंगे। तो ये तो हो गई आपकी बुनियादी सी थोड़ी सी कुछ तफसीलात, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि आप डेफिनेटली कुरान को समझने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं, कुरान समझना चाहते हैं। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन के हवाले से सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करूंगी कि इंशाल्लाह, जैसे आपको लगता है ना कि कुरान अरबी जुबान में है और अरबी जुबान तो आपको नहीं आती, तो आप इतने कम वक्त में कितना का कुरान सीख लेंगे। तो इस चीज़ के हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखें, खुद को मोटिवेटेड रखें, शौक और जज्बे के साथ आए। हम सिर्फ 20 क्लासेस पढ़ेंगे, यानी 20 घंटे पढ़ेंगे, और हम कुरान के 50% से ज्यादा लफ्ज सीख लेंगे इंशाल्लाह। और किस तरह सीखेंगे कि हमने पढ़ना सिर्फ नमाज का सबक है, तो अल्लाह ताला से तवक्को रखें। आप अल्लाह ताला की तरफ बढ़ के गए ना, अल्लाह का फरमान है कि अगर उसकी तरफ कोई बढ़ता है तो अल्लाह ताला एक कदम बढ़ाता है, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम बढ़ कर जाते हैं। कोई अल्लाह की तरफ तेज चल कर जाए तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। तो आपने आगाज किया है, आपने हिम्मत की है, आपने अल्लाह ताला के कलाम को सीखने के लिए एक उम्मीद बांधी है, तो आप पूरा यकीन रखें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां भी करेंगे और आपके लिए बहुत बाबरकत भी करेंगे इस सफर को। आप सबका बहुत शुक्रिया, जजाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जजा दे। आप सब इस कोर्स में आई, क्लास में आई, इकट्ठी हुई। अल्लाह ताला आप सबको जजाए खैर दे, और उन लोगों को भी जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की है, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। और बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं आपको यहाँ पे लाकर इकट्ठा करना, ये इस क्लास का सारा अरेंजमेंट करवाना, बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। तो अल्लाह ताला सबको जजा दे, आप सबको मुबारक हो। आप हकीकतन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप अल्लाह ताला की किताब को सीख रहे हैं, वो किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप बेहतरीन लोग हैं, इसलिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कोर्स के हवाले से कुछ अहम हिदायत हैं कि आपके सवालात के जवाबात। एक तो चीज़ ये है कि हम हर क्लास के आखिर पे 5-10 मिनट का सेशन रखते हैं। अगर स्टूडेंट्स के कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन्स हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो हम उनको मौका देते हैं कि वो पूछें और शेयर करें अपनी चीज़ें। एक चीज़ अभी मुझे आपसे पूछनी है, जो जो भी सेंटर्स में लोग बैठे हुए हैं, या जुबान होकर बता दें, मुझे आवाज़ आनी चाहिए यहाँ पे, कि आप इस वक्त यहाँ पे स्टूडेंट मोड में बैठे हैं या टीचर मोड में बैठे हैं, तालिब इल्म की हैसियत से बैठे हुए हैं या उस्ताद की हैसियत से बैठे हुए हैं कुरान सीखने के मैं लिए। इल्म की हैसियत से। आवाज बहुत कम आ रही है सिस्टर, किसने बताया? स्टूडेंट मोड में। अच्छा, देखें, जो स्टूडेंट्स हैं ना ज्यादा, उन्होंने ही जवाब दिया है पहले के स्टूडेंट मोड में। अच्छा, ऑल सिस्टर्स, आपका दिल करता है कि आप टीचर मोड में बैठें, जैसे मैं बैठी हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठी हूँ ना, आपका दिल करता है कि आप कुरान को ऐसे सीखें कि इस काबिल हो जाएं कि आप कुरान सिखाएं भी? जी चाहता इंशाल्लाह। है ना? तो अभी अल्लाह ताला से दुआ भी करें और नियत भी कर लें कि हम इस कोर्स को इतना अच्छा सीखेंगे कि फिर हम
दूसरों को भी सिखाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत जल्दी आप टीचर मोड में आएंगे इंशाल्लाह। मैं कुछ महीनों बाद देखूंगी कि ये जहाँ लिखा हुआ है अल करीम, और क्या है, मोहम्मद अहमद, मतलब शकूर वीटीसी, फातिमा दुरानी वीटीसी, और सिस्टर आपने आईएसडीपी से किसने क्या बताया था नाम? अच्छा, अभी शायद वो अवेलेबल नहीं है। एनीवे, इन तमाम वीटीसी से ये सब हमें टीचर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। आगे क्या है कि ये कोर्स, एक बात क्लियर कर लें जहन में, हम इस कोर्स में तफसीर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हमने तफसीर नहीं पढ़ानी आपको। ये तफसीर का कोर्स नहीं है, तजवीद का कोर्स भी नहीं है, और ये नाजरा कोर्स भी नहीं है, ये फिका का कोर्स भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लफ्जी तर्जुमा का कोर्स है। हम इस कोर्स में आप सबको कुरान का लफ्जी तर्जुमा सिखाएंगे, और तफसीर, तजवीद, नाजरा, फिका पे बात फिलहाल नहीं होगी। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, आप ये भी सीखें, ये भी करें, लेकिन ये वाली जो क्लास है ये सिर्फ लफ्जी तर्जुमा की क्लास है, ठीक है? अच्छा, तीसरी अहम बात यह है कि मोबाइल बंद, तो ये मेरा ख्याल है आपको ये इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं। आप माशाल्लाह यहाँ ट्रेंड टीचर्स बैठी हैं और उनके स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आपके तो डेफिनेटली इतना मसला नहीं होगा। दूसरों को दावत दें इस कुरान के कोर्स की, क्योंकि काविश वालों के तहत हम यहाँ बैठे हैं। काविश ट्रस्ट जो है वो और भी जगहों पे कोर्सेज करवाता है, ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाता है। तो आप दूसरे लोगों को भी, दूसरी बहनों को दावत दें, अपने घर वालों में दावत दें कि वो भी कुरान कोर्सेज को ज्वाइन करें और कुरान की को समझने का हिस्सा बने। अब बात यह है कि आप सबको हमने इकट्ठा क्यों किया है यहाँ पे? कुरान को समझने के लिए। तो हम कुरान पढ़ तो रहे हैं ना, जरा सवाब तो मिल ही जाता है ना। कुरान को समझना ही क्यों जरूरी है? हम क्यों कुरान को समझना ही चाहते हैं? इसकी एक मिसाल है। देखिए, दिन में 6 लेक्चर मिलते हैं हमें। कैसे? जब फजर की नमाज, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इन पांचों वक्त लोग जाकर मस्जिद में नमाज अदा करते हैं इमाम साहब के पीछे। इमाम साहब फजर में 2 रकत पढ़ाते हैं ना, ठीक है? जोहर में जो पढ़ाई जाती है उसमें तो चले वो खामोश रहते हैं, लेकिन और असर में भी इमाम साहब कुरान की तिलावत ऊंची आवाज में नहीं करते। लेकिन जो मगरिब के 3 फर्ज हैं उसकी 2 रकतें जो हैं उसमें भी इमाम साहब तिलावत करते हैं ऊंची आवाज में। इशा की नमाज में भी इमाम साहब ऊंची आवाज में तिलावत करते हैं। तो ये 6 लेक्चर बनते हैं। कितना अजीब नहीं लगता कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हमारा कुरान पे ईमान है, लेकिन आज तक हमने जितनी नमाजें पढ़ी हैं हमें ये नहीं पता चला कि उन नमाजों में हमने क्या पढ़ा है, हम बात क्या करते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा है कि ये अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त होता है, नमाज। हम नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से मुलाकात करते हैं। तो मुलाकात खामोशी वाली तो नहीं होती ना, मुलाकात में कोई खामोश नहीं ना रहता, बात करते हैं। इसका मतलब है हम नमाज में अल्लाह ताला से बात करते हैं। तो आज तक मैंने और आपने अल्लाह से जितनी भी बातें की, या इमाम साहब के पीछे जिन्होंने भी नमाजें पढ़ी, उन्होंने क्या सुना इमाम साहब से? वो लेक्चर जो मिलता है वो क्या लेक्चर होता है? कुरान की जो तिलावत की जाती है उसमें इमाम साहब क्या कह रहे होते हैं, अल्लाह का कौन सा पैगाम हमें सुना रहे होते, हमें कभी नहीं समझ आती। तो ये बहुत अजीब बात नहीं है कि एक स्टूडेंट है वो दिन में 3 6 लेक्चर सुनता है और बस सुन के आ जाता है, उसे एक लफ्ज का नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है। आप भी तो इस वक्त स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं ना, तो आप खुद सोचें। आप यहाँ सिलाई मशीन, सिलाई के किसी कोर्स के लिए आई हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के किसी कोर्स के लिए आई हैं, कंप्यूटर सीखने के लिए किसी कोर्स के लिए आई हैं,
कुकिंग का कोई कोर्स आप सीखना चाह रही हैं, लेकिन आप आए और आप सिर्फ सुनकर चली जाएं कि आपकी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है, क्या बताया, पर आपको समझना हो कि वो क्या बोल रही हैं। आप सराइकी जानती हैं, आप उर्दू जानती हैं, आप इंग्लिश पंजाबी जानती हैं, और आपकी टीचर आपको पश्तो में लेक्चर दे रही हैं, आपकी टीचर आपको फ्रांसीसी जुबान में लेक्चर दे रही हैं। आपको उस लेक्चर का कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। आपको समझ ही नहीं आई, वो तो आपकी जुबान में नहीं था। तो हमारा रवैया कुरान के साथ ना कुछ ऐसा सा है कि हम लेक्चर सुनते रहते हैं कुरान के, पर हमें पता नहीं होता कि हमें उस लेक्चर में क्या सिखाया जा रहा है। तो आज हमने ये बात सोचनी है कि हमारा सफर मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस की तरफ जाए। यानी मुस्लिम बाय चांस क्या, कि इत्तेफाक से मैं और आप मुसलमान हैं। हमारे मुसलमान होने में मेरी और आपकी कोई खुद से कोशिश नहीं है। हमने इस्लाम खुद नहीं कबूल किया, हमें तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी करके, रहम करके मुसलमानों के घरों में पैदा कर दिया था। अब बताएं कि आपका और मेरा इसमें क्या कमाल है कि हम मुसलमान हैं। अब मेरे और आप पे फर्ज बनता है, आज हमें कुरान की अहमियत का अंदाजा हो गया ना, तो हमें आज ये बात तय करनी है कि हमने अब इत्तफाकिया मुसलमान नहीं बनना, हमने अपनी पसंद के साथ, अपने इंतखाब के साथ मुसलमान बनना है, कुरान को समझ कर। तो अल्लाह से अभी दुआ कर ले कि अल्लाह मुझे मुस्लिम बाय चांस से मुझे मुस्लिम बाय चॉइस बनाए, मैं खुद इस्लाम को मुंतखब करूं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, इंशाल्लाह। आमीन, कि आपके आसपास आपका एक दुश्मन है जो आपको ये मुस्लिम बाय चॉइस नहीं बनने देता। वो आपको सोच समझ कर इस्लाम को, इस्लामी तालीमात को, इस्लामी अकायद को इख्तियार करने नहीं देता। वो कौन है? कौन है छुपा हुआ दुश्मन? मेरे पास भी है, आपके पास भी है, शैतान है। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मुझे और आपको कुरान की समझ आए, मैं और आप दीन को समझें और दीन के मुताबिक अमल करें। तो हमने अपने उस दुश्मन को पहचानना है, उसको जहन में रखना है, और उससे बचने की पूरी पूरी इंतजाम और कोशिश करनी है। अब एक चीज बताएं, आप सब अपने अपने सेंटर से मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? जल्दी जल्दी, क्विकली, क्या लगता है कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या हो सकता है आपकी नजर में? सिस्टर्स, टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स की बात को माइक ऑन करके मुझ तक पहुंचा सकती हैं, बता सकती हैं कुरान का मोजज़ा क्या है। लिख कर बता दे कोई। आईएसडीपी वालों ने अपना माइक ऑन किया है, ये बताना चाह रहे हैं। जी सिस्टर, कुरान का मुआवजा क्या है? अच्छा जी, चले मैं बताती हूँ। आप अपने अपने जहन में सोच लें, आपको क्या लगता है कि कुरान का मुआवजा क्या होगा, सबसे बड़ा वाला मुआवजा? कुरान का मौजूद यानी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजूद है कि ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। और ये किताब हमें हिदायत के लिए दी गई है। और हमें नबी यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के जरिए अरबों के बड़े बड़े ऐबों और शायरों को चैलेंज दिया था कि वो कुरान पाक जैसी कोई और एक किताब बना के दिखाएं। हम्म। हम्म। तो कुरान पाक को ना कई हवालों से यानी कि इन मौजूदात से है उन्होंने बनाया है अल्लाह ताला ने। हम्म। जो यानी कि कुरान पाक का कोई भी जो है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इस तरह का कोई भी जो है वो इस तरह की किताब नहीं बना सकते कि जो अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। और ये किताब हमें एक तोहफे की तरह हमें मिली है कि हम इससे हदायत हासिल करें, हम इससे रहनुमाई हासिल करें। ठीक है, माशाल्लाह सिस्टर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जज़ाकल्लाह आपकी मैम।
جی، یہ 1.5-2 منٹ کی بات میں قرآن کے بہت سے معجزے آپ نے بتائے ہیں اور بڑے بڑے معجزے ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اصل میں آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں جو یہ لکھا ہے کہ یہ تو وہ کتاب ہے جو تبدیلی لے کے آتی ہے، انسان کو بدل دیتی ہے، پورے معاشرے کو بدل دیتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ عرب کے کیسے لوگ تھے اور وہ کس طرح کے ہو گئے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کا کہ وہ انسان کو بدل دیتا ہے. تو آپ اس فکر کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ اس معجزے کے قریب ہیں. اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا. تو ہماری زندگی اس قرآن کورس سے پہلے اور ہماری زندگی اس قرآن کورس کے بعد کیسی ہوگی، کتنی مختلف ہوگی، ہونی بھی چاہیے. ہم میں وہ تبدیلی آنی چاہیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو سمجھا کر، قرآن کو سکھا کر اپنے صحابہ میں ہمیں پریکٹیکلی وہ چیز دکھلائی کہ ایسے انسان بدلتا ہے. تو قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ انسان میں تبدیلی لے کے آتا ہے. قرآن تو بذات خود معجزہ ہے، اس کے ہزاروں معجزے ہیں. جیسے ابھی سسٹر نے آپ کو 1.5 منٹ کی بات میں کوئی 7-8 معجزے قرآن کے بتائے. تو بہرحال قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ انسان میں تبدیلی لے کے آتا ہے. تو اب آپ اور میں اس معجزے میں انشاءاللہ شامل ہونے والے ہیں. ہمیں آج تک مشکل یہ رہی ہے کہ ہم قرآن کی عربی کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھتے. لیکن آپ کو ایک امید اور ایک بڑا شوق اور جذبہ دلاؤں. بڑی محبت ہوتی ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کی کتاب سے. یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا کہ قرآن کو میں نے آسان کیا ہے. تو قرآن تو اللہ تعالیٰ کی اپنے قول کے مطابق آسان ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے؟ ہم تو آج تک یہی کہتے آئے نا کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ وہ عربی میں ہے. تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں تو اتنے سال شیطان بھٹکاتا رہا ہے، وہ ہمیں دھوکہ دیتا رہا ہے. وہ ہمارے دل میں یہ وسوسہ اور یہ خوف اور یہ ڈر پیدا کرتا تھا کہ قرآن نہ سیکھنا، قرآن نہ سمجھنا، یہ تو بہت مشکل ہے، اس کی تو عربی تمہیں آتی نہیں ہے، وہ عربی تو تمہاری زبان نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بلا شبہ. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات سچ بھی ہے اس طرح سے، مطلب سچ تو ہے ہی، ثابت شدہ ہے. اب دیکھیے دنیا کے ہر خطے سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں قرآن کے کیسے کیسے بڑے اسٹوڈنٹس اور بہت اچھے اچھے عالم موجود ہوتے ہیں. قرآن انگلش میں، قرآن فرانسیسی زبان میں، قرآن ولندیزی زبان میں، قرآن اسپینش لینگویج میں، قرآن ہندی میں، قرآن اردو میں، قرآن پنجابی میں، پشتو میں، سرائکی میں، قرآن انگلش کی کتنی ساری قسموں کی زبانوں میں. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کے عالم، قرآن کے بہترین سمجھنے والے، لکھنے والے، جاننے والے، قرآن کو آگے پھیلانے والے اور قرآن کو سیکھنے والے اسٹوڈنٹس موجود نہ ہوں. تو یہ بات کافی نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ واقعی قرآن آسان ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہمت کرنی ہے، 2 قدم بڑھا کے آگے آئیں تو صحیح، قرآن کو سمجھنا شروع تو کریں. سمجھنا شروع کریں گے، سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر سمجھنے سے پہلے ہی، کوشش سے پہلے ہی، شروع سے پہلے ہی ہم کہتے رہیں کہ قرآن مشکل ہے مشکل ہے، تو وہ یقیناً شیطانی وسوسہ ہے. اب آپ نے ایسا ہرگز نہیں سوچنا اور نہ ہی زبان سے یہ بات کبھی آئندہ نکالنی ہے کہ قرآن مشکل ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا، کیونکہ ہمیں ہمارا قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن آسان ہے. تو کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے بن جائیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہم قرآن کو جھوٹا تو نہیں کہیں گے. استغفر اللہ. اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ عربی زبان، ہم نے اس کورس میں عربی زبان نہیں سیکھنی، ہم نے قرآن سمجھنا سیکھنا ہے. کیسے؟ 3 بنیادی چیزوں کے تحت. ایک تو پہلی بات یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کورس کا، وہ یہ کہ اس کورس میں نا آپ کو کوئی
بہت زیادہ صورتیں ہیں قرآن کی، ان ڈیپتھ جا کے کوئی چیز نہیں سکھائی جائے گی پہلے لیول پہ. ہم تو شروع ہی نماز کے سبق سے کریں گے. اور اب یہاں میرے سامنے کوئی 4 سینٹر سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور تقریباً آپ لوگ 40 ایک نے بتایا، 20 ایک نے بتایا، 20 یہ تیسرے سینٹر میں بھی موجود ہیں، اور کچھ یہ الکریم جن کے نام سے مجھے ابھی ان کا نہیں پتا چلا. تقریباً آپ نا 100 سے تو اوپر ہی ہیں، کوئی 100 لوگ اس ٹائم اس کلاس میں بیٹھے ہیں. کوئی کوئی بھی ایسا ہے جسے نماز کا سبق نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے نا. تو نماز اتنی آسان چیز ہے کہ اسی سے ہم شروع کر رہے ہیں اپنا کورس. اور اس لیے بھی شروع کیا ہے نماز سے قرآن کو سمجھنا کہ ہم روز نماز پڑھتے ہیں، اور تقریباً ہمارا 1 گھنٹہ نمازوں میں اور نمازوں سے کے بعد دعاؤں میں، ذکر اذکار میں گزر جاتا ہے. تقریباً 1 گھنٹہ ہم روز اس ماحول میں گزارتے ہیں. تو جب وہ 1 گھنٹے کی نمازیں، دعائیں، ذکر کر رہے ہوں گے، اگر وہ ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ آ رہا ہوگا، تو ہم قرآن کو سمجھنے میں آسانی بھی محسوس کریں گے، قرآن سے اٹیچ بھی رہیں گے. دوسری یہ بات ہے کہ ہم اس کورس میں قرآن سمجھتے ہیں، زبان نہیں سیکھتے. زبان سیکھنا زیادہ مشکل کام ہے، زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو زبان سننی بھی پڑتی ہے، زبان پڑھنی بھی پڑتی ہے، زبان کو بولنا بھی سکھایا جاتا ہے، اور زبان کو لکھنا بھی سکھایا جاتا ہے. اس سے کافی برڈن ہو جاتا ہے. زبان سیکھنے کے لیے بہت زیادہ وقت، بہت زیادہ وسائل چاہیے. لیکن قرآن سمجھنے کے لیے جس پیٹرن پہ ہم نے یہ کورس کرنا ہے نا، وہ بہت بیسک سا، ایزی سا ہے. وہ یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے فی الحال زور کس پہ رکھنا ہے؟ سننے پہ اور پڑھنے پہ. یعنی میں بولوں گی، آپ سنیں گے، اور پھر آپ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ کلاس کے دوران ہمارا یہی ہوتا ہے کہ میں پہلے بولتی ہوں، آپ سنتے ہیں، پھر آپ کو میں کہتی ہوں پریکٹس کریں، تو آپ پڑھ کے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. فی الحال ہمارا مین فوکس کلاس کے دوران صرف ان 2 کاموں پہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ 2 کام، سننا اور پڑھنا. یعنی ابھی آپ نے صرف ریسیو کرنا ہے، ابھی آپ نے کوئی پروڈکشن نہیں دینی بولنے اور لکھنے کی. ٹھیک ہے؟ بعد میں ہوم ورک اور ورک بک کا تھوڑا سا کام ہوگا لکھنے والا، وہ ایک الگ چیز ہے. کلاس کے دوران آپ کو صرف 2 کام یہ والے کرنے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے؟ دماغ پر بوجھ کم پڑے گا. آپ صرف سن کر پڑھ کر کلاس اٹینڈ کر لیں گے، قرآن سیکھ لیں گے انشاءاللہ 50% الفاظ. تو آپ کے دماغ پہ بوجھ بھی کم ہوگا، اور دوسرے وسائل بھی کم استعمال ہوں گے. اس کورس میں ہم الفاظ معنی پر زیادہ توجہ دیں گے. یعنی آپ کو پورا پورا جملہ نہیں ہم نے ایک دم سے سکھانا. میں آپ کو کوئی لفظ بتاؤں گی نماز کے جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں، آپ نے اس لفظ کا معنی یاد کرنا ہے اور اسی پہ فوکس رکھنا ہے. بار بار اسے ریپیٹ کریں گے، آپ کو معنی یاد ہو جائے گا. لیکن اس کا آپ معجزہ دیکھیں گے کہ وہ کچھ معنی جو آپ نے یاد کیے ہیں، ان معنی کی بیس پہ آپ کو قرآن کے اور بہت سے الفاظ سمجھ آ جائیں گے. اور یہ الفاظ معنی والے پہ ہم جملوں کی بجائے الفاظ معنی آپ کو اس لیے سکھاتے ہیں کہ یہ فطری طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، بچے ایسے ہی سیکھتے ہیں. تو آپ بچے کو جب بولنا سکھاتے ہیں تو آپ بچے کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پیاس لگی تو تم نے کہنا ہے کہ مجھے پانی پینا ہے، یہ کہو. یا آپ بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ مجھے پانی پینا ہے، گلاس میں پانی دیں. بچے کو ہم ایسے نہیں سکھاتے نا بولنا. بچہ تو خود بخود ماحول سے سیکھ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جب اسے پیاس لگتی ہے تو وہ پا کہتا ہے یا پانی کہہ دیتا ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں. یعنی اس نے ایک لفظ پکڑ لیا اور اس کا معنی اس بچے کو پتا ہے، اور وہ بچہ اسی طرح سے آپ سے پانی مانگے گا اور آپ سمجھ جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہم نے قرآن کے لفظ سیکھنے ہیں جیسے بچے سیکھتے. ہم لفظ پکڑیں گے، اس کا معنی یاد کریں گے، اور پھر ہمیں قرآن آگے آگے سمجھنا آسان ہوتا جائے گا. قرآن سمجھنے کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ پہلے ہم لفظ لیں، بعد میں جملے سیکھیں. تو وہ جو بڑی سی گرامر ہوتی ہے اور مشکل سی، وہ نہیں آپ کو سیکھنی پڑے گی. یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے نا، آپ کے سامنے سب کو نظر آ رہا ہے. یہ قرآن کا نسخہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف.
ٹھیک ہے، حافظی مدنی مصحف، گھر جا کے دیکھیے گا، اگر کوئی 15 لائن والا قرآن آپ کے پاس موجود ہے نا تو وہ ایسا ہوگا، یعنی اس صفحے پہ، ایک صفحے پہ 15 لائن ہے، ادھر بھی 15 لائن ہے، ادھر بھی 15 لائن ہے۔ قرآن اس کورس سے پہلے قرآن کے صفحات آپ کے لیے ایسے ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی لفظ کا مطلب نہیں آتا، آپ کو ان میں سے کسی لفظ کا معنی نہیں معلوم، یا شاید کسی کو آپ میں سے کوئی 2-3 لفظوں کا مطلب پتا ہو، اس سے زیادہ نہیں نا۔ لیکن انشاءاللہ دیکھیں، یہ آج کا سین ہے، آج کی کلاس کا۔ جب ہم یہ کورس مکمل کر لیں گے نا، آخری کلاس جب میں آپ کے ساتھ کروں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی، اور آپ انشاءاللہ خود گواہی دیں گے کہ آپ اس طرح سے سیکھ چکے ہوں گے کورس کے بعد آخری کلاس والے دن، کہ جب آپ قرآن کھولیں گے تو یہ جیسے ہائی لائٹ کیے ہوئے نا پیلے پیلے رنگ کے آپ کو لفظ نظر آ رہے ہیں، اتنے لفظوں کا مطلب آپ کو آتا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ اچھی بات ہے نا، کہاں وہ بالکل یہ بلینک پیج کہ آپ کو الفاظ تو لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جب آپ قرآن کو یہ کورس پورا کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ سارے لفظ، یعنی تقریباً یہ 50% بن رہے ہیں اس پیج کا 50%، تو آپ کو آدھے لفظوں کا مطلب آپ کو انشاءاللہ آتا ہوگا۔ یہ معجزہ ہے جی قرآن کا۔ یہ تھوڑی سی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ کو جلدی جلدی بتا دیتی ہوں کہ عام طور پہ 15 لائن والے قرآن میں 600 صفحے ہوتے ہیں۔ وہ جو 600 صفحے ہیں نا، ان میں ہر صفحے پہ جیسے ابھی بتایا 15 لائن ہوتی ہیں، 15 سطریں ہوتی ہیں، اور ہر لائن میں تقریباً 9 لفظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر لائن میں 9 لفظ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس طرح سے کیا پتا چلا کہ اگر ہم 15 کو 9 سے ضرب دیں تو وہ بنتا ہے 130، یعنی ہر صفحے کے اوپر تقریباً 130 لفظ ہوتے ہیں، 130 لفظ ہر صفحے پہ۔ اس حساب سے اگر ہم آگے چلیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پورے کے لفظ کتنے ہیں؟ 78,000۔ 600 صفوں کو آپ ضرب دے دیں 130 کے ساتھ تو 78,000 بنتا ہے نا۔ تو قرآن کے 78,000 لفظ سیکھنے ہیں ایک مسلمان نے۔ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سوچنے میں آیا نا کہ میں 78,000 لفظ کیسے سیکھوں؟ یہ تو بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، 78,000 لفظ سیکھنا۔ تو آپ تسلی رکھیں، آپ کو 78,000 نہیں سیکھنے پڑیں گے، ایک آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن واقعی آسان ہے۔ ابھی آپ آسانی کا ثبوت دیکھیں، جب انسان قرآن سیکھنے بیٹھتا ہے تو اسے یہ 78,000 سارے نہیں سیکھنے پڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اصل لفظ جو ہے نا وہ 17,000 ہی ہیں۔ یہ جو اوپر کے لفظ ہیں یہ وہ لفظ ہیں جو قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، ریپیٹ ہوئے، جیسے واہ، واو زبر واہ، یہ قرآن میں کتنی دفعہ ہے، انا، اور جیسے کچھ تو آیتیں ہیں جو بار بار آئی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ایک دفعہ تو نہیں آئی نا، یہ زیادہ دفعہ آئی ہے۔ اب آپ کو ہر بار تو نہیں سیکھنی پڑے گی، آپ کو تو صرف ایک دفعہ سیکھنی پڑے گی۔ تو یہ جو ریپیٹ ہوئے ہیں نا ان کو نکال کر اصل لفظ جو ہے نا وہ 17,000 بچ جاتے ہیں۔ چلے مان لیتی ہوں، ابھی دل میں مجھے پتا ہے آپ سب اسٹوڈنٹ سوچ رہی ہیں کہ 17,000 بھی تو بہت بڑا ٹارگٹ ہے، 17,000 کیسے سیکھیں گے؟ اللہ ہمارے لیے بہت مہربان ہے، 78,000 سے اللہ ہمیں 17,000 پہ لے آئے۔ 17,000 بھی نہیں آپ کو سیکھنے پڑیں گے، خوش ہو جائے۔ علم صرف یعنی گرامر سیکھنے کے بعد لفظ بچتے ہیں 4,500۔ ٹھیک ہے، یہ گرامر کے کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو سیکھ لیں تو وہ ہمیں پتا ہو تو پھر 4,500 لفظ سیکھنے پڑتے ہیں، یہ 78,000 خود بخود آ جاتے ہیں۔ اس کو بھی کم کر دیتی ہوں، میں نہیں کم کر رہی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو اللہ تعالیٰ جزا دے کہ انہوں نے غور و فکر کر کے ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز میں بتا دیا
کہ آپ کو یہ اور یہ نہیں سیکھنے پڑنے. آپ نے کتنے سیکھنے ہیں؟ آپ نے 1850 لفظ سیکھنے ہیں. یہ تو آسان ہے نا سسٹرس، صرف 1850 لفظ. ہم نے ساری زندگی کتنے مشکل کام کیے ہیں، کتنی مشکل پڑھائیاں پڑھی. روز پڑھنے کے سیکھنے کے اداروں میں جاتے ہیں، 8 8 گھنٹے وہاں گزارتے ہیں، لمبے لمبے سفر کر کے جاتے ہیں ادارے میں، اور امتحانات دیتے ہیں. پھر کئی سالوں بعد ہم کسی قابل ہوتے ہیں، کوئی ڈگری ملتی ہے. اللہ کا قرآن اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس کی یہ کتاب سیکھنے کے لیے بنیادی طور پہ صرف 1850 لفظ سیکھنے پڑیں گے. وہ کیسے؟ اوسطاً ایک مادہ 2 3 مختلف صورتوں میں آیا ہے. یعنی قرآن کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں بیسک لفظ حرف جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی بہت ترتیب شکل بدل دیں تو وہ ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. جیسے یہ اصل ہے آئین لام اور میم، اس کو جب ہم جوڑتے ہیں تو اسی سے بنتا ہے عالمہ، اس نے جانا. علامہ اس نے سکھایا، تعلمہ سیکھتا ہے، تعلیم سیکھنا، عالم سیکھنے والا جاننے والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا، علام سب سے زیادہ جاننے والا. تو دیکھیں یہ بھی تو آسان چیز ہے نا. آئین لام میم سے مطلب علم یا جاننا آپ سیکھ لیں گے تو یہ اس طرح کے لفظ قرآن میں جہاں بھی ہوں گے نا آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ یہ لفظ علم سے نکلا ہوا ہے. مطلب آپ کو چاہے نہ آتا ہو لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ لفظ علم سے نکلا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو قرآن کے صرف 1850 لفظ سیکھنے پڑتے ہیں تو آپ کو قرآن کے 78,000 الفاظ سمجھنے میں خود بخود مدد ملتی ہے. اب دل نے گواہی دی نا کہ واقعی قرآن آسان ہے، تو ہم ایسے ہی ساری عمر قرآن کو سمجھنے سے محروم رہے. اب ہمارا طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا پڑھانے کا؟ وہ بہت آسان ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت ساری جدید کتابیں، جدید ٹیکنیکس اور بہت سے ماہرین سے رائے لے کے انہوں نے کورس کو ڈیزائن کیا ہے جدید طریقوں کی بنیاد پہ کہ کیسے آسان سے آسان طریقے سے ہم کوئی دوسری زبان یعنی عربی زبان میں قرآن کو لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال ہوئی ہیں. یہ ایک بیسک سا آپ کو ویو دے رہی ہوں کہ ہمارا یہاں پہ آپ کا والا تو ڈیٹا نہیں لکھا ہوا. اہم ہدایات آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک کورس کا ایک گروپ بنائیں گے، واٹس ایپ گروپ. یہ آپ جتنی بھی اسٹوڈنٹ، جتنی بھی ٹیچرز، جتنے بھی ادارے یہاں موجود ہیں نا، ہم سب کا ایک واٹس ایپ گروپ ہوگا، اس میں آپ سب شامل ہوں گے. آپ کی کلاس کی ریکارڈنگ، آپ کی کلاس کا ہوم ورک اور آپ کا جو سلیبس ہے وہ سارا، اور ہماری طرف سے کوئی بھی اطلاعات کہ کلاس اتنے بجے شروع ہوگی، یہ کلاس کا زوم کا لنک ہے، یہ ساری معلومات اس واٹس ایپ گروپ پہ شیئر ہوا کریں گی اور آپ اس کے مطابق پھر اپنی کلاس میں شامل ہوا کریں گے. ایک اور بات کہ کلاس ہم ہر جمعے کو آن لائن ہی ہوگی، صرف جمعے والے دن ہوگی، اور کلاس ہوا کرے گی 11:30 سے لے کر 1:30 بجے تک. ٹھیک ہے، 2 کلاسز ہم اکٹھی پڑھا کریں گے، لیکن آج ہم نے صرف ایک ہی کلاس پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، آج ہم نے صرف ایک ہی کلاس پڑھنی ہے. اگلے جمعے بھی ہم صرف ایک ہی کلاس پڑھیں گے. اس کے بعد سے ہر جمعے کو 2 کلاسیں اکٹھی 11:30 سے 1:30 بجے تک. ویسے انشاءاللہ ہم 1:30 بجے سے بھی پہلے فارغ ہو جایا کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بات کہ ہم نے ٹوٹل 20 سبق پڑھنے ہیں، 20 لیسن پڑھنے ہیں. ہر کلاس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے قرآن کا، دوسرا حصہ ہوتا ہے گرامر کا. تو آپ پہلے آدھے گھنٹے میں قرآن پڑھیں گے، دوسرے آدھے گھنٹے میں گرامر پڑھیں گے، اور اس طرح سے یہ آپ کے 14 سیشن کے بعد کورس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. مجھے آپ سے کیا چاہیے اس کورس میں؟ ہمیں آپ سے کیا ریکوائر ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے نا ہفتے میں صرف ایک دن تو کلاس ہونی ہے نا، تو آپ ساری اسٹوڈنٹ سے، آپ ساری ٹیچر سے درخواست ہے
کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے پورے ہفتے میں صرف یہ 2 گھنٹے مخصوص کر دیں. چھٹی کوئی نہ کریں، اس کلاس میں ضرور آئیں، کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں اور بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور بہت آسان سی چیز کہ پورے 1 ہفتے بعد ایک ہوم ورک آپ سب نے جمع کروانا ہوگا. اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. آن لائن ہی ایک لنک آئے گا، آپ اس کے اوپر اپنا وہ سوال نامہ جو ہے وہ لکھ کر بھیج دیں گے، اور وہ اتنا آسان ہے کہ وہ کوئی زبانی نہیں ہے، وہ ہوم ورک زبانی نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اپنی کتاب سے لے سکتے ہیں، اپنی جو سلائیڈز، یہ جو میں پڑھا رہی ہوں، یہ جو کچھ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، یہ کلاس کے بعد گروپ پہ شیئر ہوگا تو آپ ان سلائیڈ سے دیکھ کے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور تیسری یہ بات کہ آپ اپنے ٹیچرز یعنی مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو. تو اس طرح آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت آسان ہوتا ہے، بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے یہ. اس کے بعد ورک بک کا کام ہوتا ہے. یہ لکھنے والا ہے صرف ایک کلاس کا 1 پیج، اور وہ کوئی لمبا لمبا سوال نہیں لکھنا ہوتا، جواب نہیں لکھنا ہوتا، 1 لائن کا جواب لکھنا ہوتا ہے ہاتھ سے. وہ آپ لکھ کے جمع کروایا کریں گے تو ہم چیک کر کے آپ کو بھیج دیا کریں گے. لیکن ان سب چیزوں کے آپ کے نمبر ہوں گے. اس کے بھی ہوم ورک کے بھی نمبر لگتے ہیں، ورک بک کے بھی نمبر لگتے ہیں. مزے کی بات یہ زبانی نہیں کرنے دونوں کام، لیکن ان کے نمبر آپ کو ملتے ہیں. آپ نے یہ دیکھ کے لکھنا ہوتا ہے، پوچھ کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو مارکس اس کے ملتے ہیں. اور دوسری کیا بات کہ آپ نے صرف 5 منٹ روز قرآن کی تلاوت کرنی ہے. یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے. اس کے بعد آپ کا مڈ کوئز ہوگا، فائنل کوئز ہوگا. اس کی تاریخیں میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کر دوں گی، آپ کو بتا دوں گی کہ کس تاریخ کو آپ کا مڈ کوئز ہوگا اور کب آپ کا فائنل کوئز ہوگا. قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ یہ کورس ہے کہ ہم نماز کے سبق کے ذریعے قرآن کے 50% لفظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھتے ہیں، یعنی 20 سبق جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ کتنی ہی مزے کی سلائیڈ ہے. آپ سوچتے ہوں گے یہ سارا کچھ تو مجھے پہلے سے ہی آتا ہے. آتا ہے نا؟ یہ دیکھیں، یہ نماز ہم نے آپ کو پتہ ہے اس کورس میں کیا پڑھانا ہے؟ یہ پڑھانا ہے اذان، سورت فاتحہ، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، تشہد، درود اور درود کے بعد کی دعا. یہ تو آپ سب کو پہلے سے ہی آتا ہے نا؟ کتنی مزے کی بات ہے. اور ہم نے یہی دوبارہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ سیکھنا بھی ہے. اسی کو یعنی اسی کا ترجمہ سیکھیں گے اور ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ہم قرآن کے 50% لفظ سیکھ لیں گے. اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، آپ میں سے اکثریت کو یہ ساری ہی صورتیں زبانی یاد ہوں گی انشاءاللہ. سورہ عصر، کافرون، النصر، الاخلاص، فلق اور ناس کس کو نہیں آتی؟ تو یہ اتنی آسان صورتیں ہیں، ان کا ترجمہ ہم سیکھیں گے. یہ والے نماز کے سبق کا ترجمہ سیکھیں گے. اور یہ آپ کے سامنے ہی لکھی ہوئی ہیں 4 چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، ان کا ترجمہ سیکھیں گے. لیکن دیکھیں اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ نماز 6 صورتیں اور یہ 4 دعائیں، یہ مل کر ہمیں قرآن کے 50% سے زیادہ لفظ سکھا دیں گی. آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی میم آ رہی ہے آپ کی بات. اور یہ آپ کا کورس میٹیریل ہے، ٹیکسٹ بک. یہ آپ کے جو انسٹرکٹرز ہیں، آپ کے سینٹرز کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس کے اوپر بعد میں بھی انشاءاللہ بریف کر دیں گے. آپ کا سلیبس جو ہے، کورس کی کتابیں کیا ہیں، ایک ٹیکسٹ بک ہے، ایک ورک بک ہے، الفاظ معنی کا کارڈ ہے. یہ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوگا. ہینڈ آؤٹس اور ہوم ورک وہ وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سلائیڈز گروپ پہ شیئر کی جایا کریں گی، اور ہوم ورک بھی ہم گروپ پہ بھیج دیا کریں گے. وہ آپ نے آن لائن کرنا ہوگا. ایک یہ آپشنل چیز ہے، یہ آپ کے ادارے والے آپ کو خود بتا دیں گے کہ آپ نے اگر کسی نے لینا ہو تو وہ لے سکتا ہے. ویسے یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ آپ کو تصویر بھی دکھا رہی ہوں. آپ کی ٹیکسٹ بک کی یہ تصویر ہے. آپ کی ٹیکسٹ بک اس طرح کی ہوگی. کتنی مزے کی لگ رہی ہے نا، کلرفل سی اور بہت
प्यारी प्रिंटिंग भी है इसकी, बहुत अच्छा नीट क्लीन प्रिंट हुआ होता है। और ये आपकी वर्क बुक है, इसके ऊपर आप लिखा करेंगे, यहाँ से देख के आप पढ़ेंगे, यहाँ से देख के आप इसके ऊपर आप लिखेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक, वर्क बुक। और ये तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इतना मजे का ये छोटा सा कार्ड होता है, हैंडी सा। इसको कैरी करना बड़ा आसान है, बार बार खोल लें, बार बार बंद कर लें, अपनी पॉकेट में डाल लें, अपने बैग में डाल लें, अपने पर्स में डाल लें, अपने घर में सामने कहीं किसी शेल्फ पे रख दें, फ्रिज के ऊपर चिपका दें, बार बार उठा के इसको खोल के देख के पढ़ते रहें। जो जो क्लास हम पढ़ते हैं ना, उसका सबक नंबर वाइज यहाँ पे कुछ लफ्जों के मतलब लिख रहे होते हैं। वो बार बार पढ़ने से हमें वो अगली क्लास तक ना वो लफ्ज और उनके मतलब पक्के याद हो चुके होते हैं, जुबानी याद होते हैं। ये तालीमुल कुरान पारा है, इसका ही मैं आपको कह रही थी कि ये रखना जरूरी नहीं, अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो वो ले सकता है। उसके बाद ये आपका होमवर्क के 15% नंबर ऐड होंगे, ठीक है। जब आप कोर्स मुकम्मल कर लेंगे ना, आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, उस रिजल्ट में 15% नंबर होमवर्क के होंगे, 15% नंबर वर्कबुक के होंगे। होमवर्क क्या है? वही जो आपने ऑनलाइन गूगल पे फॉर्म पुर करना है, सवालनामा। वर्कबुक क्या है? जो आपने हाथ से लिखकर हमें चेक करवानी है। और मिड टर्म क्विज, यानी कोर्स जब आधा हो जाता है तो फिर हम एक क्विज लिया करते हैं, पेपर लिया करते हैं, इम्तिहान होता है, उसके 30% नंबर होते हैं। और 40% नंबर कोर्स के आखिर पे जो इम्तिहान लेते हैं उसके होते हैं। ये मिलकर बन गए 100। अब इसमें से जो भी आपके जितने भी नंबर आप हासिल करें वो आपकी अचीवमेंट है। सर्टिफिकेट, जिनके 90% से ज्यादा नंबर होंगे उन्हें डिस्टिंक्शन वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। जिन लोगों के 70 से 89% के नंबर होंगे उन्हें भी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे हम मेरिट सर्टिफिकेट कहते हैं। और जिसके उससे कम हो लेकिन 70%, 69% तक हो, 50 से 69% तक, तो उनको मुकम्मल करने का मिलता है। लेकिन ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है अटेंडेंस, इसके लिए आपकी अटेंडेंस 70% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी के नंबर कम भी होते हैं, यानी 30 से 49% नंबर भी होते हैं, तो सर्टिफिकेट हम उसको भी देंगे, ये वाला पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट। मगर उसके लिए आपकी हाजिरी 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा कोर्स का एक शेड्यूल है कि इसके मुताबिक आप चलेंगे। और ये है जी आपका सर्टिफिकेट, आप सबको नजर आ रहा होगा। आप अभी दिल में दुआ कर लें कि ए अल्लाह ताला इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हो। क्यों? यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, यानी जिनके 90% से ज्यादा नंबर होते हैं ना, उनको ये वाला सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप अल्लाह ताला से अभी दुआ कर लें कि अल्लाह ताला मुझे यही वाला सर्टिफिकेट दिलवाइएगा। मैंने इंशाल्लाह, आमीन, शाबाश जी, बहुत अच्छे, बड़े जज्बे के साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। वही बात जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, होमवर्क है हफ्ते में सिर्फ एक दफा करना है, वर्कबुक है हफ्ते में सिर्फ एक सफा लिखना है, और तिलावत कुरान है वो रोज सिर्फ 5 मिनट करनी है। अब आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके बताऊं कि हम ये कोर्स कैसे करते हैं, कैसे सबक, ये हम अगली क्लास में प्रॉपरली पढ़ेंगे। सबक नंबर 1 के आखिर पर हम 12 लफ्ज सीख लेते हैं। मैं क्या हूं? मैं कोई आलिमा फाजला नहीं हूं, ठीक है। मैं सिर्फ, ऐसा है कि मैंने कुछ टीचर से सीखा है और मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं खुद भी कोई आलिम फाजिल इंसान नहीं हूँ, लेकिन बस मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही हूँ कि जो मैंने खुद सीखा है आप तक पहुंचा रही हूँ। ये हमारे कोर्स के मकसद हैं कि हम चाहते हैं कुरान को इस कोर्स के तहत हम आसान तरीके से समझें। और हम ये भी चाहते हैं कि इस कोर्स के करने से हमें नमाज समझ में आ जाए। तीसरा मकसद हमारा ये कि हमारी नमाज में असर भी पैदा हो, खुशू व खुजू पैदा हो इस कोर्स को के जरिए से। फिर ये कि ये कोर्स जब हम कर रहे हैं और कर ले तो हमारा कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाए। हम अपनी जिंदगी में भी कुरान के बारे में सोचें कि यहाँ पे कुरान की ये बात
عائد ہوتی ہے، یہاں پہ قرآن کی یہ بات عائد ہوتی ہے، مجھے اس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اور پانچواں مقصد کیا ہے؟ کہ نیک اعمال ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، میں اور آپ جہاں بھی جائیں لوگوں کو تبدیلی نظر آئے کہ یہ اس کی اخلاقیات بہت اعلیٰ ہے، کیوں کہ یہ قرآن کو سمجھ رہی ہے۔ تو ہمارا اس کورس کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا دلچسپ سا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم عربی بول چال بنیادی طور پہ وہ بھی سیکھ لیں، اور ہم سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ، آپ بھی سیکھیں گے۔ 100 جملے عربی کے بولنے میں اور آپ سیکھ لیں گے اس کورس میں۔ تو ہمارا پہلا سبق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گرامر میں یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعوذ۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو پہلے پھر ہم اس کا ہی ترجمہ سیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں دیکھیں اعوذ، یہ جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں۔ اور پھر اگلا لفظ، اگلی بات کیا ہے کہ یہ پناہ میں نے مانگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ کس سے؟ شیطان سے۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو گاڑی میں بیلٹ لگی ہوئی ہے اسے مضبوطی سے باندھ لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی جھٹکا لگے تو آپ کو چوٹ نہ لگے، آپ ادھر ادھر گرے نہیں۔ تو یہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا، آپ ایسے سمجھیں یہ بیلٹ ہے، یہ ہمیں محفوظ کر لیتی ہے ان جھٹکوں سے جو شیطان ہمیں دیتا ہے۔ تو پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ اور پھر یہ لفظ جو ہے باللہ، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی با اور اللہ۔ اس کے اگر میں کہوں ٹکڑے کریں تو آپ 2 ٹکڑے کریں گے، یہ با اور اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باللہ، اللہ کی، بی کا مطلب کی، اللہ ہی اللہ، اللہ کی۔ تو جب اللہ کو اس کے ساتھ جوڑ کے لکھا نا، بیچ کے میں سے الف غائب ہو جاتی ہے، تو باللہ ایسے لکھا جاتا ہے، ایسے۔ تو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، اللہ کی۔ یہ دیکھیں بی الگ ہے اور اللہ کا لفظ الگ ہے، ان کو ملا کر لکھا جاتا ہے تو باللہ، اور مطلب بن جاتا ہے اللہ کی۔ یہ اگلا لفظ ہے من۔ من کا مطلب آج یاد کر لیں، من کا مطلب سے، من کا مطلب سے، من کا مطلب سے۔ یہاں چھوٹا سا لکھا ہے، اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے، ابھی ہم نے صرف اس کا یہ والا مطلب سیکھنا ہے، من کا مطلب سے۔ اور یہ ایسا کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، ہم اردو میں بھی کسی شکل میں اسے استعمال کرتے ہیں، یہ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اردو من جانب، خطوں وغیرہ پہ، کارڈز وغیرہ پہ لکھا ہوتا تھا نا، کوئی چیز کسی کو بھیجیں تو نیچے لکھ دیتے ہیں من جانب جو بھی آپ کا نام ہے، من جانب فاطمہ دورانی سینٹر، ٹھیک ہے؟ تو من کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اور الشیطان، الشیطان 2 لفظوں کو ملا کر بنتا ہے ال اور شیطان۔ شیطان کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، شیطان ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے سارے شیطان، ہر طرح کا شیطان، سب شیطان، ساری جنس شیطان۔ یعنی اس میں یہ اتنی مضبوط آیت ہے، اتنی مضبوط بیلٹ ہے کہ ہم تمام کے تمام شیطانوں سے اللہ کے شیلٹر مانگ لیتے ہیں۔ شیطان ایک کو کہا جاتا ہے، ایک شیطان، اور شیاطین زیادہ شیطان، جمع ہے۔ شیطان ایک شیطان، شیاطین زیادہ شیطان۔ تو شیطان سے۔ الرجیم، وہ جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، رجیم مردود کو کہتے ہیں، رد کیا ہوا، جسے پھینک کے دور کر دیا جائے، غصے سے دھتکار دیا جائے، وہ ہوتا ہے رجیم۔ تو رجیم کا مطلب آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ اس طرح سے کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی رحمت کے قریب تو شیطان نہیں ہے، تو وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے آپ اس طریقے سے رجیم کے معنی مردود یاد کر لیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو دور کے لیے مردود ہے۔ اب یہ جو آیت آپ نے سیکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ ہم نے جو سیکھنا ہے، ہم نے اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی عمل بھی کر کے دیکھنا ہے۔ تو اسی لیے یہیں پہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنی لائف میں کیسے لے کے آنا ہے، اس لیے کہ خود کو خیر محفوظ محسوس کریں،
شیطان سے ہم بچے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہر وقت ہمارے آس پاس ہے، ہر وقت کوشش کر رہا ہے کہ میں اس پہ اٹیک کروں۔ تو آپ شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی سوچیں، محسوس کریں، احساس میں لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ خود آسمان پہ ہیں، عرش پہ ہیں، لیکن ہمارے بہت قریب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے ان سارے سینٹرز میں اتنے سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہاں بیٹھی میں کیا سوچ رہی ہوں، اور شیطان ہمارے آس پاس ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس بات کو محسوس کرتے ہوئے یہ چیز دل سے پڑھیں، تعوذ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری دعا سن کر مجھے جواب ضرور دے گا جب میں کہوں گی اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اب مانگنا اپنے حفاظت کے لیے بھیک کے انداز میں ہے، کیونکہ ہم بہرحال خطرے میں ہیں۔ یہاں سے آپ احتساب کیا کر سکتے ہیں کہ آج میں کتنی دفعہ شیطان کے پھندے میں آیا، کیوں آیا، خراب دوستوں کی وجہ سے آیا، غلط چیزوں کے غلط استعمال سے آیا، یہ چیک کرنا ہے اور پھر احتساب کرنا ہے کہ میں اب اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا، برے لوگوں میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر پلان بنانا ہے کہ میں ان چیزوں سے بچ کیسے سکتا ہوں اور کیوں بچوں گا، کس طرح بچوں گا۔ تبلیغ بھی کرنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ ابھی آپ نے سیکھا نا، کتنا آسان ہے، کتنا چھوٹا سا ہے۔ یہ کیا کسی اور کو سکھانا مشکل ہے؟ نہیں مشکل نا۔ تو اس کی تبلیغ کریں، اپنے گھر جائیں گی نا، اپنے گھر میں سب کو سکھا دیں کہ آج میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سیکھا ہے اور اب میں نے آپ سب کو سکھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بہت آسان ہے، آپ کو ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول بھی کریں گے اور آپ کو خود زیادہ اچھا یاد ہو جائے گا۔ تو اب سب مل کے ایک دفعہ پڑھیں اعوذ، مجھے آواز آنی چاہیے، سب مل کے پڑھیں جو سامنے لکھا ہوا ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، اور رجیم جو مردود ہے۔ اب سارے مل کر پڑھیں اسے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہوں اعوذ کا مطلب باللہ من الشیطان الرجیم، شاباش، بہت آسان ہے نا۔ اب آگے ہے گرامر۔ گرامر کا بھی سبق بڑا آسان ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور من۔ یہ دیکھیں، اس طرح کے لفظ آپ اگلی پہلی کلاس میں باقاعدہ سیکھیں گے کہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، انتا کا مطلب آپ، انا کا مطلب میں، انتم کا مطلب آپ سب، نحنو کا مطلب ہم سب، اور من کا مطلب ہوگا کون۔ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں، آپ کو شوق ہوگا کہ اگلی کلاس میں آپ ضرور آئیں اور آپ اس کو سیکھیں کہ ٹیچر کیسے کریں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ آسان ہے، مزے کا ہے۔ اس کو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ یہ آپ نے کیسے سیکھنا ہے، کس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، اور آپ انشاءاللہ صرف 1.5-2 منٹ میں ان سارے لفظوں کے مطلب جان جائیں گی۔ تو الحمدللہ ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ابھی کلاس چھوڑ کے نہیں جائیے گا۔